بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیروز کے معزز ناظرین و سامعین، السلام علیکم۔ ڈاکٹر محمد انیب سلیمی کے ساتھ آپ سن رہے ہیں دیوتا۔ تو آئیے بڑھتے ہیں کہانی کی جانب۔ کیا تم نہیں چاہتے کہ دشمن کا سراغ ملے؟ ضرور چاہتا ہوں۔ وہ جہنم میں ہوگا تو میں جہنم کی آگ میں بھی کود جاؤں گا، لیکن ماما ساتھ رہیں گی تو میں کمزور پڑ جاؤں گا۔ کمزور تو ہم اب بھی ہیں۔ تمہارے پاپا جب تک مکمل دماغی توانائی حاصل نہیں کریں گے، ہم فرزانہ اور نینسی کے بعد بھی نقصانات اٹھاتے رہیں گے۔ تم کسی راستے سے بھی دشمن تک پہنچو گے تو مسائل کا سامنا ہوتا رہے گا۔ آج باپ کی وجہ سے کمزوری ہے، کل ماں کی وجہ سے ہو سکتی ہے۔ پاپا اور ماما میں بڑا فرق ہے۔ پاپا زیادہ پرابلم نہیں بن سکتے، یہ تو مجبوری کے باعث کوما میں ہیں۔ جیسے ہی ہوش میں آئیں گے ہماری قوت بن جائیں گے، مگر ماما میں نہ حوصلہ ہے نہ حاضر دماغی۔ میں جانتی ہوں رسونتی بہت زیادہ پرابلم بن جائے گی، لیکن ہم اسے دشمن کے ہاتھوں میں جانے سے روک نہیں سکیں گے۔ تم تھوڑی دیر پہلے اس سے بحث کر چکے ہو۔ میں بحث میں وقت ضائع کرنا نہیں چاہتی تھی، اسی لیے اس کی آدھی بات مان لی کہ دشمن سے دوستی کرنی چاہیے، لیکن اس کے ہاتھوں میں نہیں جانا چاہیے۔ رسونتی نے دماغ پر دستک دی۔ سونیا نے پوچھا، کون ہے؟ میں ہوں۔ اس اجنبی نے میری بات مان لی ہے۔ میں تم لوگوں سے دور نہیں جاؤں گی۔ وہ دوستی کا ثبوت دینے کے لیے فرحاد کو نقصان نہیں پہنچائے گا۔ ہم کیسے یقین کریں کہ وہ نقصان نہیں پہنچائے گا؟ فرحاد کو کوما سے نکال کر دیکھ لو، میں اس کے دماغ پر قبضہ جمائے رہوں گی۔ دشمن کی نیت میں کھوٹ نہیں ہوگا تو وہ میرے سہاگ کو نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ سونیا نے گھڑی دیکھتے ہوئے کہا، 30 گھنٹے گزر چکے ہیں، اسے کوما سے یوں بھی نکالنا ہوگا۔ تم اور آرمر فرحاد کے دماغ میں پوری توجہ سے مستعد رہو گے۔ جناب شیخ صاحب سے اس سلسلے میں گفتگو کرو، وہ بھی اسے کوما سے نکالنے پر راضی ہوں تو تم آرمر کو میرے پاس بھیج دینا، اسے کچھ ضروری ہدایات دینا چاہتی ہوں۔ ٹھیک اسی وقت آرمر کی آواز سنائی دی، سونیا، فرحاد کی حالت بہت نازک ہے، ڈاکٹر اسے اٹینڈ کر رہے ہیں۔ تمام ڈاکٹروں کی متفقہ رائے ہے کہ تمہیں فوراً فرحاد کے پاس جانا چاہیے۔ میں نہیں جاؤں گی، رسونتی نے کہا۔ میں جا رہی ہوں، انہیں سمجھاؤں گی کہ بابا فرید واسطی محروم کی پیشین گوئی کے مطابق تمہیں موجود نہیں رہنا چاہیے۔ آرمر نے کہا، سونیا، تم ساری دنیا سے لڑتی آئی ہو مگر مقدر سے نہیں لڑ سکو گی۔ جناب شیخ صاحب نے تمہیں فوراً آنے کے لیے کہا ہے۔ آرمر نے یہی بات علی تیمور کو بتائی۔ اس نے کہا، ماما، ہم سب اس پیشین گوئی پر پورا یقین رکھتے ہیں، لیکن جناب شیخ صاحب بھی کچھ سمجھ کر ہی آپ کو بلا رہے ہیں۔ ان کی باتیں ہمارے لیے حکم کا درجہ رکھتی ہیں، کیا آپ ان کے حکم سے انکار کریں گی؟ وہ تذبذب میں تھی، جانا نہیں چاہتی تھی مگر سمجھ گئی تھی کہ جانا ہی پڑے گا۔ رسونتی آئی تو وہ رو رہی تھی۔ وہ کچھ کہنا چاہتی تھی مگر سوچ کی لہریں اٹک رہی تھیں۔ سونیا نے گھبرا کر پوچھا، کیا ہوا؟ جلدی بتاؤ، کیوں رو رہی ہو؟ وہ اٹک اٹک کر بولی، فرحاد سکرات کے عالم میں ہے، اس کے دماغ میں گہرا سناٹا ہے، اس کی سماعت ختم ہو گئی ہے، باہر کی کوئی آواز اس کے دماغ تک نہیں پہنچ رہی ہے۔ میری سوچ کی لہریں اس کے اندر گونج کر رہ گئیں، وہ سن نہ سکا۔ میں نے اتنا دیکھا کہ وہ اکھڑی اکھڑی سانسیں لے رہا ہے، اس سے زیادہ دیکھ نہ سکی۔ جناب شیخ صاحب کے پاس جا کر کہا، آپ دعا کریں، کسی طرح اسے زندگی کی طرف واپس لے آئیں۔ ایسا کہتے کہتے وہ پھر رونے لگی۔ سونیا نے پوچھا، جناب شیخ صاحب کیا فرماتے ہیں؟ وہ کہہ رہے تھے، میں ایک عاجز بندہ ہوں، خدا کی مرضی میں دخل دوں، میری کیا مجال ہے؟ سونیا سے کہو ہیلی کاپٹر کے ذریعے یہاں پہنچے۔ سونیا اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ رسونتی نے کہا، سب سے قریبی فلائنگ کلب میں ہیلی کاپٹر موجود ہوگا، میں ابھی انتظام کر رہی ہوں، تم یہاں سے نکلو۔ وہ اور علی تیمور ہوٹل کے کمرے سے نکلے، تیزی سے چلتے ہوئے باہر آئے، پھر کار میں بیٹھ کر فلائنگ کلب کی طرف جانے لگے۔ وہ قیامت کی گھڑی تھی، سب نے سمجھ لیا تھا کہ دنیا کے تمام شیطانوں سے لڑنے والا کسی لمحے بھی آخری سانس چھوڑ دے گا، اور اس آخری سانس کے لیے وہ سونیا کا منتظر ہے۔ وہ ہیلی کاپٹر میں علی تیمور کے ساتھ روانہ ہوئی، پھر آدھے گھنٹے میں ادارے کے احاطے کے اندر پہنچ گئی۔ وہاں سے منی کار میں بیٹھ کر ہاسپٹل کے اس حصے میں پہنچی جہاں فرحاد علی تیمور کو ایک کمرے میں رکھا گیا تھا۔ کمرے کے باہر پومی، آمنہ، واٹسرو کی، رسونتی اور بہت سے چاہنے والے موجود تھے۔
جناب شیخ الفارس دروازے کے پاس سر جھکائے زیر لب کچھ پڑھنے میں مصروف تھے۔ سونیا ڈوبتے ہوئے دل سے ایک ایک کو دیکھتے ہوئے دروازے تک آئی۔ جناب شیخ صاحب نے علی تیمور کا بازو تھام کر اسے اندر جانے سے روک دیا۔ وہ دروازہ کھول کر اندر آئی۔ ڈاکٹر فرہاد کی نبض تھامے جھکا ہوا تھا۔ سونیا کو دیکھ کر سیدھا کھڑا ہوا، پھر نرس کے ساتھ چلتا ہوا باہر جانے لگا۔ سونیا اسے سوالیہ نظروں سے دیکھ رہی تھی اور اس کے چہرے سے مایوسی کو پڑھ رہی تھی۔ ان کے جانے کے بعد وہ کمرے میں تنہا رہ گئی۔ اس کا دل بری طرح دھڑک رہا تھا، پیشین گوئی درست ہو رہی تھی۔ وہ فرہاد کے پاس تنہا تھی۔ اسی تنہائی سے تو بھاگنے کے لیے وہ پیرس گئی تھی، لیکن تقدیر اسے پھر واپس کھینچ لائی تھی۔ اگر وہ نہ آتی تو فرہاد کا دم اٹکا رہتا اور وہ کرب میں مبتلا رہتا۔ وہ قریب آ کر اس پر جھک گئی، آہستگی سے آواز دی، فرہاد۔ وہ ساکت پڑا ہوا تھا۔ فرہاد، ہم زندگی میں ہر برے وقت کے ساتھی رہے، کیا آئندہ برے وقتوں سے لڑنے کے لیے مجھے تنہا چھوڑ جاؤ گے؟ وہ کوئی جواب نہیں دے سکتا تھا۔ سونیا نے کہا، رسونتی نے بتایا ہے تمہاری سماعت ختم ہو چکی ہے، باہر کی کوئی آواز تمہارے اندر نہیں پہنچتی ہے۔ کیا تم اپنی سونیا کے لمس کو محسوس کر سکتے ہو؟ میں تمہیں چھو رہی ہوں، مجھے محسوس کرو۔ اس نے فرہاد کے ایک ہاتھ کو دونوں ہاتھوں سے تھام لیا، پھر اسے آہستہ آہستہ سہلانے لگی۔ تھوڑی دیر بعد ہی اس کی آنکھیں دھیرے سے کھل گئیں۔ وہ آنکھیں چھت کی طرف دیکھ رہی تھیں۔ وہ بڑی محبت سے بولی، فرہاد، میں تمہاری سونیا ہوں، تم تو غیر معمولی حوصلہ رکھتے ہو، میری خاطر ایک بار پھر موت کو شکست دے دو، مجھے دیکھو۔ اس نے دیدے گھما کر سونیا کو دیکھا۔ وہ خوش ہو گئی۔ یہ عارضی خوشی تھی۔ نظریں ملتے ہی دیدے ساکت ہو گئے تھے۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ سمجھتی اس کا سر ایک طرف ڈھلک گیا۔ چند ساعتوں کے بعد ہی باہر سے رسونتی کی چیخ سنائی دی، نہیں نہیں، تم نہیں جا سکتے، مجھے چھوڑ کر نہیں جا سکتے، میں پھر تمہارے دماغ میں آ رہی ہوں، مجھے جگہ دو۔ وہ آخری وقت فرہاد کے دماغ میں تھی۔ دیدے ساکت ہوتے ہی اس کی سوچ کی لہریں دماغ سے نکل گئی تھیں۔ موت کی تصدیق ہو گئی تھی۔ اس نے اپنی تسلی کے لیے دوسری بار دماغ میں جانے کی کوشش کی، لیکن جگہ نہیں ملی۔ وہ ٹیلی پیتھی کا سکہ جمانے والا دماغ موت کی ابدی تاریکی میں ڈوب چکا تھا۔ رسونتی دوڑتی ہوئی کمرے میں آئی، پھر اس کی لاش سے لپٹ کر رونے لگی۔ اس کے پیچھے علی تیمور آیا، باپ کے پیروں کے پاس کھڑے ہو کر دیکھا۔ سونیا اس کی پتھرائی ہوئی آنکھوں کو بند کرنے کے بعد چہرے کو چادر سے ڈھانپ رہی تھی۔ علی نے باپ کے پاؤں کو دونوں ہاتھوں سے تھام لیا، پھر سر جھکا کر اسی طرح کھڑا رہ گیا۔ پومی آہستہ آہستہ چلتی ہوئی آئی۔ اس کی آنکھیں بھیگی ہوئی تھیں۔ اس نے فرش پر گھٹنے ٹیک دیے، پھر پلنگ کے پائے سے لپٹ کر نڈھال سی ہو کر بیٹھ گئی۔ واٹسروکی نے گہری سانس لے کر میت کے سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، ماسٹر، یقین نہیں آتا کہ تمہیں موت آئی ہے۔ شاید دھیرے دھیرے یقین آ جائے گا، مگر یہ بڑی بات ہے، اتنے وفاداروں کو چھوڑ کر بے وفائی دکھا کر چلے گئے ہو۔ ہم نے تم سے بہت کچھ سیکھا، یہ بے وفائی تو نہ سکھاؤ۔ سونیا وہاں سے جانے لگی۔ آمنہ اس کا راستہ روک کر کھڑی ہو گئی، پھر بولی، کوئی رو رہا ہے، کوئی چیخ رہا ہے، کسی نہ کسی طرح صدمات کا اظہار ہو رہا ہے، تم خاموش کیوں ہو؟ رونا ہوگا، کم از کم ایک بار چیخنا ہوگا، اپنے اندر کا غبار نکالو۔ وہ سونیا کو دیوانہ وار جھنجھوڑنے لگی، تم روتی کیوں نہیں ہو؟ تمہیں رونا ہوگا، تمہیں رونا ہوگا، میں تمہیں رلا کر ہی رہوں گی۔ وہ بری طرح جھنجھوڑ رہی تھی۔ سونیا نے ایک جھٹکے سے خود کو چھڑایا، پھر اس کے گال پر ایک زور کا تمانچہ رسید کیا۔ وہ ساکت رہ گئی۔ سونیا نے کہا، نادان عورت، تیرے لیے بری خبر ہے، تو فرہاد کے قریب جانے کا موقع گوا چکی ہے، تو اب کبھی اس سے دل کی بات نہیں کہہ سکے گی، وہ مر چکا ہے، تیرا فرہاد مر چکا ہے، مر چکا ہے۔ آمنہ نے نہیں کہتے ہوئے زور کی چیخ ماری، پھر سونیا سے لپٹ کر دھاڑے مار مار کر رونے لگی۔ ادارے کے ذمہ دار افراد نے پہلے فرانسیسی حکام کو اطلاع دی، پھر ٹیلی فون، ٹرانسمیٹر، ٹی وی
اور ریڈیو وغیرہ کے ذریعے دنیا کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک یہ خبر پہنچائی جانے لگی۔ دنیا کی سپر پاورز اور دوسرے بڑے ممالک یقین کرنے کو تیار ہی نہیں تھے، کیونکہ فرحاد علی تیمور پہلے بھی کئی بار مر چکا تھا۔ بعد میں انکشاف ہوتا تھا کہ وہ فرحاد کی ڈمی تھی۔ اس کی موت کا چکر اتنی بار چلایا گیا تھا کہ آج کوئی یقین کرنا نہیں چاہتا تھا۔ سپر طاقتیں اور خطرناک تنظیموں کے سربراہوں نے تو سمجھ لیا تھا کہ فرحاد علی تیمور کا مر جانا یقیناً ایک ناممکن فعل ہوتا۔ سپر طاقتوں میں صرف ایک ماسک مین تھا جسے فرحاد علی تیمور کی موت کا پختہ یقین تھا، کیونکہ اس کا ٹیلی پیتھی جاننے والا پاسکل بوبا فرحاد کے آخری لمحات میں اس کے اندر تھا۔ اس نے اچھی طرح دیکھا تھا جب سونیا نے فرحاد کا ہاتھ پکڑا تھا تو اس نے آنکھیں کھول دی تھیں۔ ان لمحات میں اس کے اندر زندگی کی رمق پیدا ہوئی تھی۔ اس نے آنکھیں کھول کر سونیا کو دیکھا تھا، اس کے دماغ نے اسے پہچانا تھا، پھر وہ دماغ اچانک موت کے اندھیرے میں ڈوب گیا تھا۔ پاسکل بوبا نے ماسک مین کو ان آخری لمحات کی مکمل رپورٹ دی تھی۔ ماسک مین نے پوچھا، کیا تم نے فرحاد کے خیالات پڑھے تھے؟ اس نے جواب دیا، جب پہلی بار اس کے دماغ میں گیا تو وہ قدرے ہوش میں تھا۔ ڈاکٹروں کی موجودگی میں 2 شخص فرحاد کے بدن کی مالش کر رہے تھے۔ مسلسل کوما میں رہنے کے باعث اس کا جسم بے حس و حرکت ہو گیا تھا۔ دماغ بے حد کمزور تھا۔ میں کوئی 1 منٹ تک اس کے خیالات پڑھتا رہا، پھر وہ دماغ بالکل ہی کمزور ہو گیا۔ میں نے رسونتی کی آواز سنی۔ وہ فرحاد کو پکار رہی تھی، مگر سوچ کی لہریں دماغ کے سناٹے میں گونج کر رہ جاتی تھیں۔ ماسک مین نے پھر سوال کیا، تم یقین سے کہہ رہے ہو کہ تم نے 1 منٹ تک اس کے خیالات پڑھے ہیں؟ میں پورے یقین سے کہتا ہوں وہ فرحاد تھا۔ میں نے اس کی سوچ اور لہجے کو 1 منٹ تک پوری توجہ سے پڑھا تھا۔ اچھی بات ہے، میرا نائب اس کی آخری رسومات میں شریک ہو جائے گا۔ تم اس کے ساتھ اپنے کسی اعلی کار کو بھیج سکتے ہو اور موقع پا کر رسونتی کے حساس دماغ کو تھوڑا کمزور بنا سکتے ہو۔ اگر اسے اغوا کرنے میں کسی طرح کامیاب ہو جاؤ گے تو ٹیلی پیتھی کی قوت صرف ہمارے پاس ہوگی۔ آرمر اور جو اگرچہ ٹیلی پیتھی جانتے ہیں، مگر وہ دونوں کسی کام کے نہیں ہیں۔ تم رسونتی پر توجہ دو۔ دوسری طرف سپر ماسٹر بھی کچھ ایسا ہی منصوبہ بنا رہا تھا۔ سپر ماسٹر نے ماسک مین سے رابطہ قائم کیا اور اس سے پوچھا کہ کیا اسے یقین تھا کہ فرحاد علی تیمور بالآخر فوت ہو چکا ہے۔ ماسک مین نے جواب دیا، جس طرح میں آفتاب کے مشرق سے نکلنے کی حقیقت کو تسلیم کرتا ہوں، اسی طرح فرحاد کی موت کو تسلیم کر رہا ہوں۔ سپر ماسٹر نے کہا، اس پختہ یقین کا کوئی تو سبب ہوگا۔ فرحاد کی موت کے وقت میرا آدمی اس کے سرحانے موجود تھا۔ صاف بات یہ ہے کہ اس کے دماغ میں موجود تھا۔ اب ہماری دنیا میں ٹیلی پیتھی کا اکا نہیں رہا۔ اب مجھے کھل کر اعتراف کرنا چاہیے کہ تمہاری ٹرانسفارمر مشین سے آخری 2 ٹیلی پیتھی جاننے والے میرے پاس ہیں اور میرے ملک کے وفادار ہیں۔ ہمیں شبہ تھا کہ وہ اجنبی خیال خوانی کرنے والے تمہاری پناہ میں ہو سکتے ہیں۔ البتہ یہ چونکا دینے والا انکشاف ہے کہ تم نے میڈونا کو بھی اغوا کروایا ہے۔ کیا وہ دونوں فرحاد کے آخری لمحات میں اس کے اندر موجود تھے؟ میڈونا کی ابھی برین واشنگ ہو رہی ہے۔ صرف ایک ہی خیال خوانی کرنے والا موجود تھا۔ فرحاد نے ہمیشہ اپنی جگہ ڈمی پیش کی اور ہمیں دھوکہ دیتا رہا۔ ہم دھوکہ کھاتے رہے کیونکہ ڈمی کے دماغ میں پہنچ نہیں سکتے تھے۔ اس بار دھوکہ کھانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ میرے آدمی نے اطمینان کی حد تک فرحاد کے دماغ کو پڑھا ہے اور اس کی آخری سانس تک اس کے اندر موجود رہا ہے۔ سپر ماسٹر کے نائب نے کمپیوٹر کے ذریعے سپر ماسٹر کو یہ باتیں بتائیں۔ سپر ماسٹر نے کہا، اب فرحاد کی موت کا یقین کرنا ہوگا۔ ماسک مین نے ہمیں بہت بڑی چوٹ دی ہے۔ اسے فرحاد کی موت سے بے شمار فائدے پہنچنے والے ہیں۔ وہ آئندہ رسونتی، آرمر اور جو کو حاصل کرنے کی کوششیں کرے گا۔ اس کی کوششوں کو ناکام بنانے کے لیے ہمارے ٹیلی پیتھی جاننے والے مسٹر ڈیگر اینڈ ڈیگر کو میدان عمل میں لانا ہوگا۔ سپر ماسٹر نے ٹیلی پیتھی جاننے والے کا کچھ عجیب سا نام لیا تھا۔ مسٹر ڈیگر اینڈ ڈیگر کسی کمپنی یا لمیٹڈ فرم کا نام لگتا تھا، جیسے جین اینڈ جین کمپنی یا والٹر اینڈ والٹر بینک لمیٹڈ، لیکن ڈیگر اینڈ ڈیگر کے ساتھ مسٹر کہا گیا تھا جیسے یہ کسی شخص کا نام تھا۔ در حقیقت یہ 2 افراد تھے۔ ہر ایک کے مزاج کو اور فطری عادتوں کو ایک دوسرے میں منتقل کیا گیا تھا۔ ان کے حواس خمسہ کو اس قدر
ان کے حواس خمسہ کو اس قدر تیز بنایا گیا تھا کہ وہ ایک سوئی کے فرش پر گرنے کی آواز تک کو سن سکتے تھے، اندھیرے میں الو کی طرح دیکھ لیتے تھے، فضا میں منہ اٹھا کر سونگتے تھے اور بتا دیتے تھے کہ شکار کس سمت میں ہے اور جگہ بدل بدل کر کہاں جا رہا ہے، زبان سے چکھ کر ذرہ رساں چیزوں کو پہچان لیتے تھے اور ہاتھ سے چھو کر کسی بھی چیز کا درجہ حرارت معلوم کر لیتے تھے۔ وہ دونوں کئی بار ٹرانسفارمر مشین سے گزرنے کے بعد عجوبہ بن گئے تھے۔ ایک کی خواہش دوسرے کی خواہش ہوتی تھی، ایک کو کسی چیز سے تکلیف پہنچتی تھی تو دوسرے کو بھی وہی چیز تکلیف پہنچاتی تھی۔ ایسا ان بچوں کے ساتھ ہوتا ہے جو قدرتی طور پر جڑواں پیدا ہوتے ہیں۔ انسان کی بنائی ہوئی ٹرانسفارمر مشین نے ان دونوں کو نئے سرے سے جڑواں پیدا کیا تھا، اسی لیے دونوں کا نام بھی ایک ہی تھا۔ پہلے کا نام بھی ڈیگر اور دوسرے کا نام بھی ڈیگر۔ اس طرح وہ مسٹر ڈیگر اینڈ ڈیگر کہلانے لگے تھے۔ ان دونوں کے دماغوں میں پہلے ہی فرہاد، سونیا، رسونتی، پارس اور علی تیمور، پومی اور آمنہ کی آواز اور لہجوں کو نقش کر دیا گیا تھا۔ وہ آرمر اور جوجو تک بھی پہنچ سکتے تھے۔ انہوں نے سب سے پہلے جوجو تک پہنچنے کی کوشش کی۔ وہ پرائی سوچ کی لہروں کو محسوس کرتے ہی سانس روکنا چاہتی تھی۔ ڈیگر اینڈ ڈیگر نے فرہاد کی آواز اور لہجے میں کہا، بیٹی سانس نہ روکنا، میں تمہارا پاپا ہوں۔ وہ حیرانی سے بولی، پاپا آپ تو مر چکے ہیں۔ ہاں بیٹی، میری موت اچانک ہو گئی، مگر دنیا سے رخصت ہوتے وقت اپنی پیاری بیٹی سے نہ مل سکا تھا، اس لیے واپس آ گیا۔ وہ جلدی جلدی آنسو پونچھتے ہوئے بولی، پاپا سب لوگ کہتے ہیں آپ کبھی میرے پاس نہیں آئیں گے، مگر آپ کتنے اچھے ہیں، مرتے ہی میرے پاس آ گئے۔ بیٹی میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہے، اللہ میاں مجھے واپس بلا رہے ہیں، میں تمہیں پیار کر کے جا رہا ہوں، آپ پھر آئیں گے نا؟ اگر تم میری آمد کے سلسلے میں کسی سے ذکر نہیں کرو گی، پارس اور آرمر کو بھی نہیں بتاؤ گی، تو میں کسی دن پھر آؤں گا۔ میں وعدہ کرتی ہوں کسی کو آپ کی آمد کے بارے میں نہیں بتاؤں گی، مگر آپ بھی وعدہ کریں جب آپ آئیں گے تو مجھ سے بہت سی باتیں کریں گے۔ ڈیگر اینڈ ڈیگر نے وعدہ کیا، پھر سوچ کے ذریعوں سے چومنے کی آواز نکالی، پھر اس کے دماغ سے نکل گئے۔ ایک ڈیگر نے اس کے بچگانہ مزاج کو سمجھتے ہوئے ایسی باتیں چھیڑ دی تھیں کہ وہ فرہاد سے رابطے کے کوڈ ورڈز پوچھنا ہی بھول گئی تھی۔ اس کی باتوں کے دوران دوسرے ڈیگر نے دماغ کی تہ میں پہنچ کر کوڈ ورڈز معلوم کر لیے تھے۔ رسونتی نے چوڑیاں توڑ ڈالی تھیں، سادہ سا لباس پہن لیا تھا اور اپنے بیڈ روم کے دروازے کھڑکیوں کو بند کر کے تنہا فرش پر بیٹھ گئی تھی۔ تنہائی میں خوب دل کھول کر رونا چاہتی تھی۔ یہ سوچ کر ہی آنسو نکل آتے تھے کہ پہاڑ جیسا جیون ساتھی اب کبھی واپس نہیں آئے گا۔ کبھی خیال نہیں آتا تھا کہ اسے بھی موت آ سکتی ہے۔ مگر آ گئی۔ اس نے اچانک سانس روک لی۔ پرائی سوچ کی لہریں محسوس ہوئی تھیں۔ پھر وہ سانس لیتے ہوئے غصے سے بولی، کون ہے؟ چلے جاؤ، مجھے تنہا رہنے دو۔ پاسکل بوبا نے کہا، میں فرہاد کو واپس نہیں لا سکتا، مگر تمہارے غم میں تو شریک ہو سکتا ہوں۔ میں کسی کو شریک نہیں کرنا چاہتی، چلے جاؤ۔ میں تمہارا دوست اور ہمدرد ہوں، خطرات سے آگاہ کرنے آیا ہوں۔ میری دنیا لٹ چکی ہے، اب خطرات مجھے کیا ڈرائیں گے؟ خطرات تو اب شروع ہوئے ہیں، تمہارے لیے اور تم سے زیادہ علی تیمور کے لیے۔ ماں کا دل دھک سے رہ گیا۔ اس نے گھبرا کر پوچھا، تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ اب ولدیت کا مسئلہ اٹھے گا۔ فرہاد نے اپنی زندگی میں کسی بیٹے کو واضح طور پر باپ کا نام نہیں دیا۔ اس کا فیصلہ اب تم کر سکتی ہو، لیکن تم سے زیادہ سونیا کی بات مانی جاتی ہے اور وہ جلد ہی پارس کو فرہاد کا بیٹا منوا کر رہے گی۔ ایسا نہیں ہوگا، میں ماں ہوں، دنیا والے میری بات مانیں گے۔ دنیا والے نادان نہیں ہیں، یہ سب جانتے ہیں کہ بیٹا پیدا ہونے کے بعد کئی بار تم سے بچھڑ چکا ہے۔ جب بھی کوئی بچہ تمہاری گود میں لا کر دیا گیا، تم نے اسے اپنا بیٹا تسلیم کر لیا۔ ان واقعات کی روشنی میں تمہاری بات تسلیم نہیں کی جائے گی۔ وہ پریشان ہو کر بولی، کسی کے تسلیم نہ کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ علی تیمور میرا بیٹا ہے۔ سونیا یہ مسئلہ اٹھانے والی ہے، یقیناً اس کے پاس کوئی ثبوت ہوگا یا وہ اپنی فطرت کے مطابق مکاری سے پارس کو فرہاد کا بیٹا ثابت کرے گی۔ کیا تم سوچ سکتی ہو کہ پارس ابھی کہاں ہوگا؟ وہ باپ کی موت پر یہاں کیوں نہیں آیا؟ میں صدمات سے چور ہو گئی ہوں۔ میں نے دھیان ہی نہیں دیا کہ پارس باپ کی موت کی خبر سن کر بھی نہیں آیا ہے،
لیکن یہ بات تو اس کے خلاف جاتی ہے۔ جب وہ اپنا خون ہی نہیں ہے تو فرحاد کی موت سے کیا خاک اثر لے گا؟ ہو سکتا ہے یہ سونیا اور پارس کی ملی بھگت ہو، وہ کوئی زبردست چال چل رہے ہوں۔ پارس یہاں سے دور رہ کر کیا چال چل سکتا ہے؟ بعض چالیں وقت گزرنے کے بعد میں سمجھ میں آتی ہیں۔ بابا صاحب کے ادارے میں ہر طرف بڑے بڑے سپیکر لگے ہوئے تھے جن کے ذریعے کارکنوں کو ہدایات دی جا رہی تھیں۔ کل صبح فرحاد کی تدفین کے وقت مختلف ممالک کے اہم افراد آنے والے تھے۔ انہیں ادارے کے ایک خاص حصے تک محدود رکھنے کے سلسلے میں ریہرسل کی جا رہی تھی۔ ایسے ہی وقت سپیکر سے کہا گیا، میڈم سونیا متوجہ ہوں، پارس بابا آئے ہوئے ہیں لیکن وہ ادارے کے اندر نہیں آنا چاہتے، وہ تشویشناک حالت میں ہیں، آپ فوراً مین گیٹ پر آ جائیں۔ سپیکر سے ابھرنے والی یہ آواز رسونتی تک پہنچ رہی تھی۔ پاسکل بوبا نے کہا، شیطان کا ذکر کرتے ہی وہ پہنچ گیا، تمہیں دیکھنا چاہیے کیا وہ واقعی تشویشناک حالت میں ہے؟ رسونتی خیال خوانی کی پرواز کرتی ہوئی پارس کے دماغ میں پہنچ گئی۔ وہ نشے میں تھا، اس کے ایک ہاتھ میں شراب کی بوتل تھی۔ اس نے اپنی کار مین گیٹ کے سامنے روک دی تھی اور کار کی چھت پر بیٹھا ہوا کہہ رہا تھا، مجھے معلوم ہے میرے پاپا مر چکے ہیں، اب وہ کبھی یہ بتانے کے لیے واپس نہیں آئیں گے کہ میں ان کا اصلی بیٹا ہوں، مگر اس سے کیا ہوتا ہے، میں اصلی ہوں، اصلی ہی رہوں گا۔ ادارے کے ایک بزرگ نے گیٹ پر آ کر کہا، پارس تم نے باپ کے وفات پاتے ہی شراب کی بوتل پکڑ لی، یہ کتنے افسوس کی بات ہے، اس ادارے میں شرابیوں کو داخل ہونے کی اجازت نہیں دی جاتی، واپس جاؤ اور صبح کو پاک صاف ہو کر یہاں آؤ۔ وہ بوتل کو منہ سے لگا کر 2 گھونٹ پینے کے بعد بولا، یہاں نہیں آؤں گا اور اس وقت تک پاپا کی آخری رسومات ادا کرنے نہیں آؤں گا جب تک شیخ صاحب کل آنے والے تمام ممالک کے نمائندوں کے سامنے مجھے فرحاد علی تیمور کا اپنا بیٹا تسلیم نہیں کریں گے۔ رسونتی نے کہا، تم حد سے بڑھ رہے ہو، میں پیدا کرنے والی ماں ہوں، میں اچھی طرح جانتی ہوں علی تیمور کو میں نے جنم دیا ہے، تم اپنی اوقات میں رہو۔ وہ بوتل والا ہاتھ اٹھا کر بولا، سنو لوگو سنو، میری ماں میرے اندر بول رہی ہے کہ اس نے مجھے جنم نہیں دیا ہے۔ ادارے کے افراد گیٹ پر جمع ہو رہے تھے۔ رسونتی نے پہرے دار کی زبان سے کہا، میں اس کی زبان سے کہہ رہی ہوں، میں رسونتی ہوں اور آج اعلان کرتی ہوں کہ میں نے علی تیمور کو جنم دیا ہے، پارس سے میرا دور کا بھی رشتہ نہیں ہے۔ سونیا وہاں پہنچ گئی تھی۔ اس نے پہرے دار کو دیکھتے ہوئے کہا، رسونتی حالات کو سمجھا کرو، وہ نشے میں ہے اور تم ہو کہ ایک بچے کے ساتھ ننھی بچی بن کر جھگڑا بڑھا رہی ہو۔ سونیا مجھے نادان نہ سمجھو، یہ لڑکا زہریلا ہے، اس پر شراب اثر نہیں کرتی، یہ خود کو خامخواہ نشے میں ظاہر کر رہا ہے اور اس بہانے خود کو فرحاد کا بیٹا منوانا چاہتا ہے۔ سونیا نے کہا، تمہاری اطلاع کے لیے عرض ہے کہ یہ اب زہریلا نہیں رہا، اس کا مکمل علاج ہو چکا ہے، اسی لیے شراب اس پر اثر کرتی ہے۔ تم ماں ہو، اسے پیار دو، یہ شراب چھوڑ دے گا۔ میں اس کی ماں نہیں ہوں۔ پارس نے ہاتھ نچا کر کہا، میں کب کہتا ہوں تم میری ماں ہو؟ سوتیلی ماں کبھی اپنی ماں نہیں ہوتی، میری سگی ماں تو یہ ہیں، میری ماما۔ کیوں ماما خاموش کیوں ہیں؟ کل صبح دنیا کے کتنے ہی ممالک کے اہم افراد، پریس رپورٹرز اور فوٹوگرافرز آئیں گے، آپ کل سب کے سامنے اعلان کریں گی کہ میں فرحاد علی تیمور کا بیٹا ہوں اور آپ نے مجھے جنم دیا ہے۔ کیا؟ سب بھی چونک کر سونیا کو دیکھنے لگے۔ رسونتی بھی چونک کر دماغی طور پر حاضر ہو گئی تھی اور بڑبڑا رہی تھی، یہ میں کیا سن رہی ہوں؟ کیا سونیا نے فرحاد کے بیٹے کو جنم دیا ہے؟ کیا پارس کی پیدائش اتنی رازداری سے ہوئی کہ مجھے آج تک معلوم نہ ہو سکا؟ پاسکل بوبا نے کہا، تم اسی طرح سوچتی رہو گی، ذرا ادھر جا کر دیکھو کیا ہو رہا ہے۔ وہ پھر پارس کے دماغ میں پہنچ گئی۔ سونیا آہستہ آہستہ چلتی ہوئی اس کے پاس آ رہی تھی اور کہہ رہی تھی، کار سے نیچے اترو۔ پھر اس نے خود ہی قریب آ کر سہارا دے کر نیچے اتارا، اس کے ہاتھوں سے بوتل لے کر ایک طرف پھینک دی، پھر اس کے چہرے کو دونوں ہاتھوں میں لے کر بڑی ممتا سے کہا، میرا بیٹا آج باپ سے محروم ہو گیا ہے، مگر ماں کی ممتا سے کبھی محروم نہیں رہے گا۔ یہ کہتے ہی وہ اس کے چہرے کو جگہ جگہ سے چومنے لگی، اس کی ایک ایک ادا سے ممتا پھوٹ رہی تھی۔ پھر اس نے سینے سے لگا کر کہا، بیٹے تم نشے میں ہو، تمہیں ادارے میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دی جائے گی، ابھی تم جاؤ، صبح نہا دھو کر صاف ستھرے ہو کر یہاں آنا، لیکن تم اس حالت میں کیسے ڈرائیونگ کرو گے؟ دشمن ایسی حالت میں فائدہ اٹھا سکتے ہیں،
खुदा नखास्ता तुम्हें नुकसान पहुंचा सकते हैं। चलो मैं तुम्हें छोड़ कर आऊँगी। उसने पारस को अगली सीट पर बिठाया, फिर स्टीयरिंग सीट पर आकर बैठ गई। कार स्टार्ट करके वहाँ से जाने लगी। रसवंती के दिमाग में आंधियाँ सी चल रही थीं। वो अपनी जगह बैठी ना रह सकी। फौरन उठकर रिहाइशगाह से बाहर आई, फिर तेज़ी से चलती हुई जनाब शेख साहब के हुजरे के सामने पहुंच गई। दरवाजे पर चंद मुरीद बैठे हुए थे। उसने अपनी आमद की इत्तला पहुंचाई। एक मुरीद ने हुजरे से निकलकर कहा, हुजूर फरमाते हैं आप शैतान के साथ आई हैं और शैतान को हुजरे में दाखिल होने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। रसवंती ने सोच के ज़रिए कहा, मुझे ख्याल ही ना रहा कि तुम अभी तक मौजूद हो, जाओ यहाँ से। वो दिमाग से चला गया। रसवंती ने फिर इत्तला भेजी। इस बार जवाब आया, तुमने शैतान को भगाया है, शैतानी ख्यालात को नहीं भगाया। मेरे सामने हर इंसान के लिए नेकी और मोहब्बत लेकर आओ। वो सोचने लगी, मेरे अंदर सभी के लिए नेकी और मोहब्बत है, फिर शेख साहब मिलने से इनकार क्यों कर रहे हैं? उसके अंदर से आवाज़ आई, पारस के लिए ना नेकी है ना मोहब्बत। वो झुंझुला कर सोचने लगी, उसके लिए कभी दिल में मोहब्बत नहीं होगी। मेरे साथ ज़बरदस्त धोखा हुआ है। फरहाद ने आखिरी सांस तक धोखा दिया और सोनिया पारसा बनकर मुझे मुतासिर करती रही। चुपचाप फरहाद के एक बेटे को जन्म देकर उसे मेरा बेटा कहती रही और दुनिया वालों के सामने फरहाद के दोनों बेटों को मुहिम्मा बनाती रही। वाकई मक्कारी में उसका जवाब नहीं है। या आस्तीन का सांप बनकर मुझे डसती रही है। वो बड़ी देर तक सोचती रही। हुजरे का दरवाज़ा बंद रहा। ख्याल पैदा होता रहा, जनाब शेख साहब हकीकत जानते हैं लेकिन ज़ुबान से कहना नहीं चाहते, इसलिए दरवाज़ा बंद रखा है। अगर मैं सब के लिए नेकी और मोहब्बत लेकर हुजरे में जाऊंगी तो सोनिया और पारस के खिलाफ कोई बात नहीं कर सकूंगी। इसीलिए जनाब शेख साहब ने मुझे नेकी और मोहब्बत की शर्त में जकड़ दिया है। वो दरवाजे से वापस चली आई। अपनी रिहाइशगाह के दरवाजे पर पहुंचने तक पास्कल बूबा फिर आ गया। कहने लगा, इस वक्त तुम बेयारो मददगार हो। इस इदारे के इहाते में जब तक रहोगी तुम्हें अपनी कम मायगी का एहसास होता रहेगा। मैं ना कहूँ तब भी तुम्हें यह हमाकत समझ में आएगी कि तुमने एक मुसलमान से शादी करके और इस्लाम कबूल करके ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती की है। वो बोली, हाँ मैं समझ रही हूँ। फरहाद अपनी ज़िंदगी में धोखा देता रहा। उसके मरते ही सोनिया और पारस अपनी असलियत दिखा रहे हैं और यहाँ के इतने बड़े हुजरे में मुंह छुपा रहे हैं। मैं यहाँ 1 मिनट नहीं रहूँगी। अभी अपने बेटे को यहाँ से चलने पर मजबूर करूँगी। ऐसी गलती ना करना। अली तैमूर सिर्फ तुम्हारा ही नहीं एक मुसलमान का भी बेटा है। बाप से बेहद मुतासिर है। वो इस इदारे से जाने पर राज़ी नहीं होगा। तुम तो बहुत ज़हीन हो, इस नुक्ते को समझो। अगर यहाँ से तन्हा जाकर बेटे से कहोगी कि तुम दुश्मनों के फरेब में आ गई हो तो वो तुम्हारी मदद के लिए आएगा। फिर इन तमाम दुश्मनों से दूर तुम उसे तन्हाई में सुकून से अच्छी बुरी बातों की तमीज़ करवा सकोगी। वो सोच में पड़ गई। पास्कल बूबा ने कहा, तुम्हारी जहानत को क्या हुआ है? अली तैमूर अपने बाप की तदफीन से पहले ना खुद यहाँ से जाएगा ना तुम्हें जाने देगा। फिर तुम यहाँ रहकर अंगारों पर लौटती रहोगी। वो अपने कमरे में आई। फ़ोन का रिसीवर उठाकर मुंतज़िम आला से कहा, मैं यहाँ घुटन महसूस कर रही हूँ, हवाखोरी के लिए जाना चाहती हूँ, कार भेज दीजिए। दूसरी तरफ से कहा गया, कार अभी भेजी जा रही है। उसने रिसीवर रख दिया। पास्कल बूबा ने कहा, तुम इदारे से निकलकर पेरिस जाने वाली शाहराह पर जाओ। कम से कम 1 घंटे की ड्राइविंग के बाद तुम्हें मेरे आदमी मिलेंगे। वो तुम्हें मेरे पास ले आएंगे। मैं यकीन से कहता हूँ हम दोनों मिलकर अली तैमूर को फरहाद की जायज़ और पारस को नाजायज़ औलाद साबित कर देंगे। मैं जा रहा हूँ, तुम्हें वक्तन फ़वक्तन गाइड करता रहूँगा। वो चला गया। रसवंती की रिहाइशगाह के सामने कार आकर रुक गई। वो कमरे से निकलना ही चाहती थी कि एकदम से ठिठक गई। उसे फरहाद की आवाज़ सुनाई दी थी। ये यकीन करने वाली बात नहीं थी, लेकिन वो फरहाद के कोड वर्ड्स अदा करते हुए कह रहा था, फरहाद टू किस योर माइंड। मेरी जान रसवंती, काश मैं मर जाता या ख्याल ख्वानी के काबिल ना रहता। तुम्हारी ये दुश्मन सोच ना पड़ता तो कितना अच्छा होता। मेरी मौत का यकीन होते ही तुम फिर दुश्मनों के फरेब में आ रही हो। वो परेशान होकर बोली, ये क्या चक्कर है? तुम जिंदा कैसे हो? इस वक्त कहाँ हो? मैं जहाँ भी हूँ तुम्हें क्यों बताऊँ?
तुम तो मेरे दुश्मन का साथ देने जा रही हो। क्या मुझे नहीं जाना चाहिए? तुमने सारी ज़िंदगी मुझे धोखा दिया है। तुम बेवकूफ़ हो। मैं बहुत देर से तुम्हारे दिमाग में हूँ। मैंने तुम्हारे अंदर रहकर पारस को शराब पीते देखा है। वो तुम्हारी ममता से महरूम होकर जोशो जज्बे में कह रहा था कि तुम सतीली हो और सोनिया ने उसे जन्म दिया है, तो तुमने उसे सच मान लिया। तुम्हारे जैसी बेवकूफ़ औरत मैंने कभी नहीं देखी। ठीक है, जाती हो तो जाओ, लेकिन खबरदार मेरे दुश्मनों को कभी ना बताना कि मैं ज़िंदा हूँ। अगर बताओगी तो मैं ऐलान कर दूंगा कि सिर्फ पारस मेरा बेटा है और अली तैमूर नाजायज़ है। मज़ीद अक़सात सुनने के लिए हमारे चैनल का सब्सक्राइबर बने और साथ ही बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आपको हर आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर करें और हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। ISI और पाक आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। हम फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह एक नई किस्त के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।